السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ الحمدللہ آج دورہ قرآن کلاس میں ہمارا پارہ نمبر 13 وما ابرئ ہے۔ گزشتہ پارے کے آخر میں ہم نے پڑھا کہ مصر کے بادشاہ نے خواب دیکھا، کچھ موٹی گائیں، کچھ پتلی گائیں، خشک خوشے، سبز خوشے، بڑا پریشان ہوا۔ خواب کی تعبیر کے ماہرین سے، درباریوں سے پوچھا، مگر کوئی تسلی بخش جواب نہ ملا۔ الٹا انہوں نے اپنی خفت مٹانے کے لیے خواب کو ہی بیکار قرار دے دیا کہ اضغاث احلام۔ بادشاہ کی تسلی نہ ہوئی۔ آخر وہ شخص کہ جسے یوسف علیہ السلام نے قید خانے میں تعبیر بتائی تھی اور وہ سچ ثابت ہوئی، اسے یاد آیا۔ اس نے فوراً اجازت مانگی اور یوسف علیہ السلام تک پہنچا اور یوسف ایھا الصدیق افتنا، یوسف علیہ السلام کی بڑی خوش آمد منت کرتے ہوئے خواب کی تعبیر پوچھی اور بادشاہ کو آ کے بتائی۔ بادشاہ نہ صرف مطمئن ہوا بلکہ بہت متاثر بھی ہوا کہ اب میں اس شخص سے ملنا چاہتا ہوں۔ یوسف علیہ السلام تک پیغام پہنچا تو انہوں نے شرط لگائی کہ پہلے میرے کیس کو سالو کیا جائے اور میری برات کی جائے، تحقیقات ہوں تاکہ پتہ چلے کہ مجھ پر لگائے جانے والے الزامات جھوٹے تھے۔ تحقیقات ہوئیں، یوسف علیہ السلام بری ٹھہرے تو بادشاہ نہ صرف ذہانت سے بلکہ سیرت سے بھی بہت متاثر ہوا۔ 13 پارے کا آغاز ایک ایسی آیت سے ہوتا ہے کہ جس کا تعلق بعض مفسرین پارہ نمبر 12 وما من دابہ کی آخری آیات کے ساتھ کرتے ہیں، جو کہ امرأۃ العزیز کا قول ہے۔ قالت امرأۃ العزیز الآن حصحص الحق انا راودتہ عن نفسی۔ یہ اعتراف ہے امرأۃ العزیز کا کہ میں نے ہی اسے بہکایا تھا اور میں نے کسی بڑی خیانت کا ارتکاب نہیں کیا تھا۔ اس کے بعد اب اس پارے کی پہلی آیت وما ابرئ نفسی ہے، تو اس سے ریلیٹڈ یہ سیدھا سیدھا عزیز مصر کی بیوی کے ہی کلام کا آخری حصہ ہے۔ گویا عزیز مصر کی بیوی یہ کہنا چاہتی ہے کہ میں نے اپنی پیٹھ پیچھے اپنے خاوند کی کوئی بڑی خیانت نہیں کی۔ بے شک میں نے یوسف کو پھسلانا چاہا تھا مگر کامیاب نہ ہو سکی۔ ہاں، میں اپنے آپ کو پاک باز قرار نہیں دیتی، مجھ سے جتنی غلطی ہوئی اس کا اقرار و اعتراف کرتی ہوں۔ نفس کی شرارتوں سے تو وہی محفوظ رہ سکتا ہے جس پر اللہ کی خاص رحمت ہو، جیسے یوسف علیہ السلام ہے۔ یہ بعض مفسرین کا طریقہ تفسیر ہے، یعنی انہوں نے اس آیت کو پچھلی آیات کے ساتھ جوڑا ہے اور راجح بات بھی اسی طرف ہے، یعنی یہی وزنی معلوم ہوتی ہے۔ لیکن بعض مفسرین جو عام طور پر لوگوں میں مشہور ہے، وہ اس جملے کو یوسف علیہ السلام کا جملہ کہتے ہیں کہ جب یوسف علیہ السلام کو پروٹوکول دیا گیا تو یوسف علیہ السلام نے یہ کہا اور کسر نفسی کا اظہار کیا، یعنی میں اپنے آپ کو بڑا پاک باز قرار نہیں دیتا۔ حقیقت یہ ہے کہ جو بھی گناہ سے بچتا ہے وہ اللہ ہی کی رحمت اور حفاظت سے بچتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ابرئ کا ترجمہ آپ بعض تراجم میں بری نہیں کرتا اور بعض میں بری نہیں کرتی، یعنی جو مفسرین اس جملے کو پچھلی آیات کے ساتھ جوڑتے ہیں وہ عزیز مصر کی بیوی کے کلام کا حصہ سمجھتے ہیں، اور جو ابرئ اس آیت کو اگلی آیات کے ساتھ جوڑتے ہیں وہ یوسف علیہ السلام کے قول کا آغاز رکھتے ہیں۔ تو بہرحال کوئی فرق نہیں ہے، دونوں سے ہی ممکن ہے۔ اور یہاں نفس امارہ کی بات ہو رہی ہے۔ عام طور پر جیسے سمجھایا جاتا ہے اور یہ بالکل درست ہے کہ ضمیر کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک نفس امارہ جو گناہ کی طرف دعوت دیتا ہے، نفس ہے ایسا، اور اگر انسان اس کی بات مان لے تو گناہ کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے۔ اور یہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو ضمیر کے بہکاوے سے بچانے کے لیے نفس لوامہ بھی بنایا، کہ جس کا ذکر سورہ القیامہ میں آتا ہے کہ جب انسان گناہ کر بیٹھتا ہے تو اس کا کام ملامت کرنا ہے تاکہ انسان توبہ کر کے گناہ بخشوا لے۔ اور پھر اسی طرح نفس مطمئنہ بھی ہے جو نیکی کی دعوت دیتا ہے، اس پر تسلی دیتا ہے، اطمینان دیتا ہے، شاباش دیتا ہے۔ ہمیں یہ کرنا ہے کہ ضمیر کی آواز کو ہمیشہ سنتے رہنا ہے، ضمیر کو کبھی نیند کی گھاٹی میں سلا نہیں دینا، بالکل خاموش ہی نہیں کر دینا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفس کی شرارتوں سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ جامع ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ ہے، اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ اشہد ان لا الہ الا انت رب کل شیء وملیکہ اعوذ بک من شر نفسی ومن شر الشیطان وشرکہ
وَأَنْ أَقْتَرِفَ عَلَى نَفْسِي سُوءًا أَوْ أَجُرَّهُ إِلَى مُسْلِم۔ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد یہ دعا مانگنا کہ میں اپنے نفس کی شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں، شیطان کے شر سے، اس کے شرک سے، اس کے جال اور پھندوں سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں، اور اس بات سے کہ میں اپنے آپ کے خلاف کوئی گناہ کر بیٹھوں یا اس گناہ میں کسی دوسرے مسلمان کو بھی ملوث کر لوں۔ بہت جامع دعا ہے۔ اب ترجمے کی طرف غور کیجیے۔ اور میں اپنے نفس کو بری نہیں کرتی، بے شک نفس تو برائی کا بہت حکم دینے والا ہے، مگر جس پر میرا رب رحم کرے، بے شک میرا رب بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ اور بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس لاؤ کہ میں اسے اپنے لیے خاص الخاص کر لوں۔ پھر جب اس نے اس سے بات کی تو کہا بلا شبہ تو آج ہمارے ہاں صاحب اقتدار امانت دار ہے۔ اس نے کہا مجھے اس زمین کے خزانوں پر مقرر کر دے، یعنی سلطنت کے تمام ذرائع آمدنی جو وزیر اعظم کا عہدہ ہے، یا فوڈ ڈپارٹمنٹ جیسے گوداموں کا نظام، وزیر خزانہ جسے کہتے ہیں۔ قال اجعلنی علی خزائن الارض۔ یہ کیوں کہا؟ کیونکہ تعبیر بھی یوسف علیہ السلام نے بتائی تھی، اور پھر جو تعبیر جانتا ہو، مسائل جانتا ہو، حل بھی وہی پیش کر سکتا ہے۔ انی حفیظ علیم، بے شک میں پوری طرح حفاظت کرنے والا، خوب جاننے والا ہوں۔ یہاں ایک سوال اٹھایا جاتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے خود عہدہ مانگا، جبکہ ہماری شریعت میں عہدہ مانگنے کی یا خواہش رکھنے کی شدید مذمت آئی ہے۔ تو اس کے کئی جوابات ہیں، جن میں سے سب سے صحیح اور مضبوط یہ ہے کہ بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کو عہدے پر فائز کر دیا تھا۔ پہلے بادشاہ نے ہی کہا تھا اِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ، کہ تو آج سے ہمارے ہاں صاحب اقتدار امانت دار ہے۔ جیسے آج کل پہلے وزیر چن لیے جاتے ہیں، پھر وہ اپنی صلاحیتوں کے اعتبار سے مختلف شعبوں کا خود انتخاب کرتے ہیں۔ اسی طرح جب بادشاہ نے انہیں اپنے ہاں پوری طرح صاحب اقتدار اور امانت دار قرار دے دیا، تو یوسف علیہ السلام نے اپنی صلاحیت کے اعتبار سے منصب کا بتایا کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ اور پھر ہماری شریعت میں حکم تو امتی کے لیے ہے، اور وہ تو نبی تھے۔ پہلے کوئی یوسف جیسا مقام اور سیرت لائے اور پھر بات کرے، یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر ہی عمل کرے۔ یقین کیجئے کہ اس وقت بھی جو اقتدار کی رسہ کشی ہے، اس نے عوام کو جس کھائی میں گرا دیا ہے، نکلنا بھی مشکل نظر آتا ہے۔ اور یہ سب کرسی کا لالچ ہے، جس کی قیمت عوام چکا رہی ہے۔ حکمرانوں کی چلائی گئی چکی میں عوام ہی پس رہی ہے، مگر آٹا پھر بھی نہیں ہے۔ آج کے حالات کی مناسبت سے اگر اس وقت کے قحط کو دیکھیں جو مصر سے شام و فلسطین تک پھیل چکا تھا، مصر کے سوا کہیں سے غلہ نہ ملتا تھا، آس پاس کے ممالک میں بھی غلہ یہیں سے جاتا تھا۔ صرف ایک حکمران کا کردار ہے، سکینڈل سے، کرپشن سے، ہر الزام سے پاک ہے۔ گر ہمارے جوان، ہمارے بیٹے، ہماری عوام شہوت سے اپنے آپ کو پاک کر لے تو خشک سالی سے خوشحالی کا سفر، غربت سے عمارت کا سفر طے کیا جا سکتا ہے۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ، اور اسی طرح ہم نے اس سرزمین میں یوسف کو اقتدار عطا فرمایا، اس میں سے جہاں چاہتا جگہ پکڑتا تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو مصر کا سارا کنٹرول مل چکا تھا۔ ہم اپنی رحمت جس کو چاہتے ہیں پہنچا دیتے ہیں، اور ہم نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ نیکوکار بنے، اللہ حکمران بھی اچھے دے گا۔ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ، اور یقیناً آخرت کا اجر ان لوگوں کے لیے کہیں بہتر ہے جو ایمان لائے اور ڈرتے رہے۔ وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ، اور یوسف کے بھائی آئے، پھر اس کے پاس داخل ہوئے تو اس نے انہیں پہچان لیا، اور وہ اسے نہ پہچاننے والے تھے۔ جب اس نے انہیں ان کے سامان کے ساتھ تیار کر دیا تو کہا میرے پاس اپنے اس بھائی کو لے کر آنا جو تمہارے باپ سے ہے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ میں ماپ پورا دیتا ہوں اور میں بہترین مہمان نواز ہوں؟ پھر اگر تم اسے میرے پاس نہ لائے تو تمہارے لیے میرے پاس نہ کوئی ماپ ہوگا اور نہ میرے قریب آنا۔ بہت ساری تفصیلات کو سکپ کر دیا گیا جو خود لفظوں سے ظاہر ہو رہی ہے کہ یوسف علیہ السلام آنے والوں کو خود ڈیل کرتے، بھائیوں کو دیکھتے ہی پہچان لیا، ان کے ساتھ خاص نرمی کا معاملہ کیا اور انہیں اس کا احساس بھی دلایا، اور باتوں ہی باتوں میں ان سے گھر والوں کی تفصیلات بھی معلوم کر لیں، اور اگلی بار اپنے سگے بھائی کو ساتھ لانے کا بھی کہا، اور نہ لانے پر دھمکی بھی دے دی کہ اگر اس بھائی کو ساتھ نہ لائے تو نہ غلہ ملے گا اور نہ مجھ سے ملاقات کی امید رکھنا۔ انہوں نے کہا سَنُرَاوِدُ، ہم اس کے باپ کو اس کے بارے میں ضرور آمادہ کریں گے، اور بے شک ہم ضرور کرنے والے ہیں۔ وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ، اور اس نے اپنے جوانوں سے کہا،
ان کا مال ان کے کجاووں میں رکھ دو تاکہ وہ اسے پہچان لیں جب وہ اپنے گھر والوں کی طرف واپس جائیں، شاید وہ پھر آ جائیں۔ تو جب وہ اپنے باپ کی طرف لوٹے تو انہوں نے کہا، یا ابانا، اے ہمارے باپ، ہم سے ماپ روک لیا گیا ہے، سو تو ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج کہ ہم غلے کا ماپ لائیں، اور بے شک ہم اس کی ضرور حفاظت کرنے والے ہیں۔ قال هل آمنکم، میں اس پر اس کے سوا تمہارا کیا اعتبار کروں جس طرح میں نے اس کے بھائی پر اس سے پہلے تمہارا اعتبار کیا۔ فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، سو اللہ بہتر حفاظت کرنے والا ہے اور وہ سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ غور طلب بات یہ ہے کہ جب بھائیوں نے یوسف کو لے جانے کا کہا تو اس وقت یعقوب علیہ السلام نے اپنے خدشے کا اظہار کیا تھا، وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ، میں ڈرتا ہوں کہ اسے کوئی بھیڑیا کھا جائے، اور بھائی الٹا اسی کو ہی بہانہ بنا کے آ گئے۔ یوسف کھو گیا۔ اب کی بار بغیر ادھر ادھر کی بات کیے یعقوب علیہ السلام نے سارا ہی معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا۔ فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین۔ اس میں ہمارے لیے ایک بڑا گہرا سبق ہے کہ خدشات کے اظہار سے بھی کچھ نہیں ہوتا۔ ہاں، حفاظتی تدابیر اختیار کرنی چاہیے، لیکن صرف خدشے کا اظہار کرتے رہنا یہ حفاظت میں کچھ مؤثر نہیں ہوتا، بلکہ اس کے بجائے اللہ کی حفاظت مانگنا اتنا مؤثر ہے کہ جب یعقوب علیہ السلام نے یہ کہا تو اللہ نے نہ صرف یوسف کا بھائی بلکہ یوسف کو بھی ملا دیا۔ وہی سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ وَلَمَّا فَتَحُوا، اور جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو اپنے مال کو پایا کہ ان کی طرف واپس کر دیا گیا ہے۔ کہا، یا ابانا، اے ہمارے باپ، ہم کیا چاہتے ہیں، یہ ہمارا مال ہماری طرف واپس کر دیا گیا ہے، اور ہم گھر والوں کے لیے غلہ لائیں گے اور اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے، اور ایک اونٹ کا بوجھ ماپ زیادہ لائیں گے، یہ بہت تھوڑا ماپ ہے۔ ان الفاظ سے اندازہ ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے مصر میں یہ پالیسی اپنائی ہوئی تھی کہ پر پرسن اناج دیا جاتا۔ اب بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بندہ زیادہ جائے گا تو اناج زیادہ آئے گا، کیونکہ اتنا سا اناج بھی کتنا عرصہ چلے گا، کیونکہ سارا گزارا اسی پر ہوتا تھا جو مصر سے لایا جاتا، اور پھر جا تو ویسے ہی رہے ہیں۔ یہ تو آسان ماپ ہے کہ بھائی ساتھ جائے گا، ایک اناج کا بورا اور آ جائے گا۔ قال لن ارسلہ، یعقوب علیہ السلام نے کہا، میں اسے تمہارے ساتھ ہرگز نہ بھیجوں گا یہاں تک کہ تم مجھے اللہ کا پختہ عہد دو گے کہ تم ہر صورت اسے میرے پاس لاؤ گے، مگر یہ کہ تمہیں گھیر لیا جائے، یعنی پچھلی بار تمہیں تو کچھ نہ ہوا مگر تمہارے بقول بھیڑیا یوسف کو کھا گیا۔ اب کی بار ایسا کوئی ایکسکیوز نہیں چلے گا، کیونکہ اگر تمہیں کچھ ہو جائے پھر تو اور بات ہے کہ حملہ ہوا سب پہ ہوا، مگر صرف اسی پہ ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ظاہر ہے دال میں کچھ کالا ہے، یعنی تمہاری اپنی نیت خراب ہے۔ پھر جب انہوں نے اسے اپنا پختہ عہد دے دیا تو اس نے کہا، اللہ علی ما نقول وکیل، اللہ اس پر جو ہم کہہ رہے ہیں ضامن ہے۔ اور اس نے کہا، یا بنیّا، اے میرے بیٹو، ایک دروازے سے داخل نہ ہونا اور الگ دروازوں سے داخل ہونا، اور میں تم سے اللہ کی طرف سے آنے والی کوئی چیز نہیں ہٹا سکتا، حکم اللہ کے سوا کسی کا نہیں، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی پر پس لازم ہے کہ بھروسہ کرنے والے بھروسہ کریں۔ یہ الگ الگ دروازوں سے یعقوب علیہ السلام نے داخل ہونے کو کیوں فرمایا؟ مفسرین اس کی بہت ساری وجوہات بتاتے ہیں۔ مثلا ایک وجہ کہ یعقوب علیہ السلام کو اپنے صحت مند، قوی، جوان اور خوبصورت بیٹوں کے اکٹھے داخل ہونے پر نظر بد لگنے کا خطرہ تھا، اور یہ ممکن ہے، ظاہر ہے کہ جوان اور ایک گروپ بھائیوں کا جائے تو نظر لگ سکتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے، العین حق، نظر لگنا ثابت شدہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر کی توڑ کے طریقے بھی بتائے ہیں، جن میں سے ایک، جس کی نظر لگی ہو اس کے غسل یا وضو کا استعمال شدہ پانی مریض پر ڈالا جائے، اس سے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح معوذات، آخری 3 صورتیں 3 بار، آیت الکرسی، سورۃ الفاتحہ، اور اسی طرح مختلف مسنون دعائیں، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، اور اسی طرح بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک، اور دیگر بھی ثابت ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں یہ بھی ہدایت فرمائی ہے کہ جب کسی کی کوئی چیز اچھی لگے تو اس کے لیے برکت کی دعا کر دو، تبارک اللہ احسن الخالقین اللہم بارک فی، یا اپنی زبان میں کہہ دے کہ یا اللہ اس میں برکت فرما، اور اگر اپنی کوئی چیز اچھی لگے تو ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ،
یہ تمام حل بتائے گئے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے یہ ساتھ فرمایا کہ میں اللہ کی طرف سے آنے والی کوئی چیز تم سے نہیں ہٹا سکتا، بلکہ اس نے جو کچھ تمہاری تقدیر میں لکھ دیا ہے وہ ہو کر رہے گا، مگر چونکہ آدمی کا فرض ہے کہ جہاں تک ممکن ہو خرابی سے بچنے کی تدبیر کرے، تو اس لیے وہ تدبیر میں نے کی، اور اصل بھروسہ تدبیر پر نہیں بلکہ اللہ کی حفاظت پر ہے، اور ہمیں تدبیر اختیار کرنے کا حکم ہے۔ یہی عین توکل ہے۔ توکل یہ نہیں کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاؤ اور اللہ کے سپرد کر دو، توکل یہ ہے کہ اس کے بتائے ہوئے اسباب اختیار کرو اور بھروسہ صرف اللہ پر کرو، اپنے اسباب پر ہرگز نہیں۔ وَلَمَّا دَخَلُوا، اور جب وہ داخل ہوئے جہاں سے ان کے باپ نے انہیں حکم دیا تھا، وہ ان سے اللہ کی طرف سے آنے والی کسی چیز کو ہٹا نہ سکتا تھا، مگر یعقوب کے دل میں ایک خواہش تھی جو اس نے پوری کر لی، اور بلا شبہ وہ یقیناً بڑے علم والا تھا، اس وجہ سے کہ ہم نے اسے سکھایا تھا، اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور جب وہ یوسف کے پاس داخل ہوئے تو اس نے اپنے بھائی کو اپنے پاس جگہ دی، کہا بلا شبہ میں ہی تیرا بھائی ہوں، سو تو اس پر غم نہ کر جو وہ کرتے رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو بالکل اپنے ساتھ ہی بٹھایا اور پھر یہ بات بھی بتا دی تاکہ اب جو بھی سٹیپ ہو تو بھائی کے لیے پریشانی نہ ہو۔ فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ، پھر جب اس نے انہیں ان کے سامان کے ساتھ تیار کر دیا تو پینے کا برتن اپنے بھائی کے کجاوے میں رکھ دیا۔ پھر ایک اعلان کرنے والے نے اعلان کیا، اَيَّتُهَا الْعِيرُ، اے قافلے والو، اِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ، بلا شبہ تم یقیناً چور ہو۔ یہ انہوں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا تھا۔ قصہ یوں ہے کہ پچھلی بار جب یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے تھے تو انہوں نے اپنے جوانوں سے کہہ کر ان کے بوروں میں ان کی قیمت بھی ساتھ ہی بھیج دی تھی۔ اس بار انہوں نے بغیر کسی کو بتائے اپنے سگے بھائی کے بورے میں شاہی ذاتی قیمتی پیالہ رکھ دیا، اپنے گھر والوں کی مدد کرنے کے لیے اپنے ہی پیسوں سے۔ اب جب پولیس والوں نے دیکھا تو ابھی یہی قافلہ یہاں سے نکلا تھا تو انہوں نے انہیں ہی آواز دی کہ تم نے ہی چرایا ہوگا۔ انہوں نے کہا وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ، جب کہ وہ ان کی طرف متوجہ ہوئے، تم کیا چیز گم پاتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم بادشاہ کا پیمانہ گم پاتے ہیں، اور جو اسے لے آئے اس کے لیے 1 اونٹ کا بوجھ یعنی اضافی غلہ ہوگا، اور میں اس کا ضامن ہوں۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم، بلا شبہ یقیناً تم جان چکے ہو کہ ہم اس لیے نہیں آئے کہ اس ملک میں فساد کریں، اور نہ ہم کبھی چور تھے۔ انہوں نے کہا پھر اس کی کیا جزا ہے اگر تم جھوٹے ہوئے؟ اب یہ سب اللہ کی تدبیر ہے۔ نہ یوسف علیہ السلام اپنے ملک کے قانون کی روح سے کسی پردیسی بھائی کو اپنے پاس رکھ سکتے تھے۔ یوسف علیہ السلام کے اپنے گھر والوں، قرابت داروں سے حسن سلوک اور صلہ رحمی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کس طرح قانونی طریقے سے بھائی کے وہاں رہنے کا انتظام کیا، اور یہی آیات سے ظاہر ہے۔ مختلف تفاسیر میں غلط طریقوں سے اور تعویلات کے ذریعے سے مختلف توجیہات کرتے ہوئے واقعے کو توڑ موڑ کر کئی رنگ دینے کی کوشش کی گئی ہے جو صریح الفاظ کے خلاف ہے اور اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ قالوا جزاؤہ، انہوں نے کہا اس کی جزا وہ شخص ہے جس کے کجاوے میں وہ پایا جائے، سو وہ شخص ہی اس کی جزا ہے۔ اسی طرح ہم ظالموں کو جزا دیتے ہیں، یعنی ہمارا ملکی قانون یہی ہے کہ چور کو سامان سمیت اس کے مالک کے حوالے کیا جائے۔ تو اس نے اس کے بھائی کے تھیلے سے پہلے ان کے تھیلوں سے ابتدا کی، پھر اسے اس کے بھائی کے تھیلے سے نکال لیا۔ اس طرح ہم نے یوسف کے لیے تدبیر کی۔ ممکن نہ تھا کہ بادشاہ کے قانون میں وہ اپنے بھائی کو رکھ لیتا، مگر یہ کہ اللہ چاہے ہم جسے چاہتے ہیں درجوں میں بلند کر دیتے ہیں۔ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، اور ہر علم والے سے اوپر ایک سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ نے یوسف کو بہت سے علوم عطا کیے، نبوت کا علم، تعبیر کا علم، حکمت اور بہت کچھ، لیکن فرمایا کہ وہی علام الغیوب، عالم الغیب نہیں ہے بلکہ اس کے اوپر بھی علیم ہے۔ قالوا، انہوں نے کہا اگر اس نے چوری کی ہے تو بے شک اس سے پہلے اس کے ایک بھائی نے بھی چوری کی تھی۔ تو یوسف نے اسے اپنے دل میں پوشیدہ رکھا، کتنا اعلیٰ ظرف ہے، اور اسے ان کے لیے ظاہر نہیں کیا۔ کہا تم مرتبے میں زیادہ برے ہو اور اللہ زیادہ جاننے والا ہے جو تم بیان کرتے ہو۔ خواتین میں ایک بہت بری عادت پائی جاتی ہے کہ دل میں بات رکھ نہیں سکتی اور اچھے وقت کا انتظار نہیں کرتی۔ اگر کچھ کہنا بھی ہو تو ایسی بات کہنی چاہیے جو حکمت اور عدالت کے ترازو میں صحیح ہو۔ اب یوسف علیہ السلام نے جواب بھی دیا مگر اشارتاً، انتم شر مکانا واللہ اعلم بما تصفون۔ قالوا، انہوں نے کہا یا ایھا العزیز، اے عزیز،
ان لہو ابن شیخا کبیرا، اس کا ایک بوڑھا باپ ہے، سو تو ہم میں سے کسی کو اس کی جگہ رکھ لے، بے شک ہم تجھے احسان کرنے والوں سے دیکھتے ہیں۔ پہلے لعنت ملامت کر کے انہوں نے بھائی کو چھڑانے کی کوشش کی کہ تو ہے ہی ایسا، اور اپنے آپ کو بڑا پاک باز قرار دیا۔ اب جب اس سے بات اور بگڑ گئی، بادشاہ سلامت نے ناراضگی کا اظہار کیا تو فوراً منت سماجت پہ اتر آئے، یا ایھا العزیز، اے بادشاہ سلامت آپ تو بہت اچھے، انا نراک من المحسنین۔ قال، یوسف علیہ السلام نے کہا، یہ بھلا تم نے کیسی بات کر دی کہ جس کے حصے سے سامان پکڑا گیا ہے اس کو نہ رکھا جائے بلکہ اس کی جگہ کسی اور کو؟ معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، ہم اس کے سوا کسی کو پکڑیں جس کے پاس ہم نے اپنا سامان پایا ہے، یقیناً ہم تو اس وقت ظالم ہوں گے۔ پھر جب وہ اس سے بالکل نا امید ہو گئے تو مشورہ کرتے ہوئے الگ جا بیٹھے۔ ان کے بڑے نے کہا، کیا تم نے نہیں جانا کہ تمہارا باپ تم سے اللہ کا عہد لے چکا ہے، اور اس سے پہلے تم نے یوسف کے بارے میں جو کوتاہی کی، اب میں اس زمین سے ہرگز نہ ہلوں گا یہاں تک کہ میرا باپ مجھے اجازت دے، یعنی مجھے ابا جان خود بلوائیں گے تو جاؤں گا، ورنہ میں نہیں جاتا، کیسے سامنا کروں؟ یا اللہ میرے لیے فیصلہ کر دے، یعنی مجھے موت آ جائے یا بھائی چھوٹ جائے تو پھر اس کو لے کے جاؤں، اور وہ سب فیصلہ کرنے والوں سے بہتر ہے۔ اپنے باپ کی طرف واپس جاؤ، پس کہو، اے ہمارے باپ، بے شک تیرے بیٹے نے چوری کر لی، اور ہم نے شہادت نہیں دی مگر اس کے مطابق جو ہم نے جانا، اور ہم غیب کی حفاظت کرنے والے نہ تھے، یعنی ہمیں جو پتہ ہے بتا رہے ہیں، اب ہمیں کیا پتہ کہ وہ چور ہے یا کیا معاملہ ہے، ہم نے تو جو دیکھا وہی بتایا۔ اور اس بستی سے پوچھ لے جس میں ہم تھے، یعنی وہاں کے لوگوں سے پوچھیں، یہی ہی ہوا تھا، اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہے۔ اور اس قافلے سے بھی پوچھ جس میں ہم آئے ہیں، یعنی واپس جو لوگ ہمارے ساتھ آئے ہیں یہاں کے رہنے والے، آپ ان سے بھی پوچھ سکتے ہیں۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بلا شبہ ہم یقیناً سچے ہیں۔ اس نے کہا، بلکہ تمہارے لیے تمہارے دلوں نے ایک کام مزین کر دیا ہے، سو میرا کام اچھا صبر ہے، فصبر جمیل، عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا، امید ہے کہ اللہ ان سب کو میرے پاس لے آئے گا، یقیناً وہی سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ اب اس سے بھی معلوم ہو رہا ہے کہ جھوٹے کی سچی بات کا بھی اعتبار نہیں کیا جاتا۔ اس سے پہلے جتنے مظالم وہ ڈھا چکے تھے، جتنے جھوٹ بول چکے تھے، اب یعقوب علیہ السلام ان کے سچ کا بھی اعتبار نہیں کر رہے، اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام غیب نہیں جانتے، وگرنہ کہتے ہاں بچہ مجھے پتہ ہے، تم سب سچ بول رہے ہو۔ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ، اور وہ ان سے واپس پھرا اور اس نے کہا، یا اسفا علی یوسف، ہائے میرا غم یوسف پر۔ یہاں دیکھیں کہ خبر اگرچہ دوسرے بیٹوں کی آئی ہے، بڑا بیٹا جو باپ کا سامنا نہیں کر سکا نہ آیا، چھوٹا بیٹا وہاں پکڑ لیا گیا، مگر یعقوب علیہ السلام کے منہ سے یوسف پر غم کی شدت کے الفاظ نکلے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ زخم کے اوپر جب زخم لگتا ہے تو پہلا زخم زیادہ تکلیف دیتا ہے۔ عربی محاورہ ہے کہ الجرح بالجرح اوجع، زخم کا نئے زخم سے چھل جانا زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے۔ اب یضت عیناہ، اور اس کی آنکھیں غم سے سفید ہو گئیں، یعنی اتنے روئے کہ بینائی چلی گئی۔ فہو کظیم، بس وہ غم سے بھرا ہوا تھا۔ غم سے بھرا ہوا کا لفظ بتا رہا ہے کہ روئے جتنا بھی، مگر وہ غم بد زبانی، نوحہ خوانی اور بے صبرے پن کے ساتھ نہیں تھا، بلکہ دل میں ہی اندر رکھا ہوا تھا۔ ہاں، رو رو کے بے شک آنکھیں چلی گئیں۔ تو آنسو بہانا یہ صبر کے خلاف نہیں ہے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ابراہیم جب فوت ہوا، آپ کے آنسو مبارک جاری تھے۔ صحابہ نے پوچھا کہ آپ بھی روتے ہیں؟ فرمایا، آنکھیں تو روتی ہیں، دل بھی مغموم ہوتا ہے، مگر زبان سے وہی نکلتا ہے جس پر اللہ راضی ہی ہوتا ہے۔ رونا صبر کے خلاف نہیں ہے۔ قالو، انہوں نے کہا، اللہ کی قسم، تو ہمیشہ یوسف کو یاد کرتا رہے گا یہاں تک کہ گھل کر مرنے کے قریب ہو جائے یا ہلاک ہونے والوں سے ہو جائے۔ اس نے کہا، میں تو اپنی ظاہر ہو جانے والی بے قراری، یعنی جو کچھ میرے فیس ایکسپریشن سے ظاہر ہو رہا ہے یہ بھی، اور اپنے غم کی شکایت، یعنی جو دل میں دکھ ہے وہ بھی، صرف اللہ کی جناب میں کرتا ہوں۔ انما اشکو بثی وحزنی، بث اور حزن میں یہی فرق ہے۔ حزن دل کے غم روگ کو کہتے ہیں، اور بث وہ جو تکلیف کی شدت سے خود بخود چہرے اور جلد پر، جسم پر، باڈی پر، فیس پر ظاہر ہو جائے، یعنی فیس ایکسپریشن، باڈی چینج، اور دل کے اندر کا چھپا ہوا دکھ اور غم میں سب اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور میں اللہ کی طرف جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے،
یعنی نبی ہوں، نبی بیٹے کا خواب سچا، رب کے اوپر یقین ہے، اسی لیے اس کا انتظار ہے، وگرنہ یہ معاملہ بھی رب کی تقدیر کے سپرد کر دیتا۔ یا بنی اذھبوا، اے میرے بیٹو، فتحسسوا، جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کا سراغ لگاؤ۔ تحسسوا، اسے حواس کے ساتھ جو چیز تلاش کی جاتی ہے، یعنی آنکھوں سے، عقل سے، ہاتھ پاؤں سے، حواس خمسہ اپنے استعمال کرتے ہوئے تلاش کرو اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ بے شک حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتے مگر وہی لوگ جو کافر ہیں۔ فلما دخلوا، اب جب باپ کا حکم مان کر وہ گئے، داخل ہوئے، قالوا، انہوں نے کہا، یا ایہا العزیز، اے عزیز، مسنا و اہلنا الضر، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو تکلیف پہنچی ہے اور ہم حقیر سی پونجی لے کر آئے ہیں، یعنی ہمارے حالات بڑے خراب تھے، ہم اناج کی قیمت بھی پوری نہیں لائے، سو ہمارے لیے ماپ پورا دے دے اور ہم پر صدقہ کر، یقیناً اللہ صدقہ کرنے والوں کو جزا دیتا ہے۔ قال هل علمتم، یوسف علیہ السلام نے کہا، کیا تم نے جانا کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا جب تم نادان تھے؟ بھائیوں کی بے بسی دیکھ کر، گھر والوں کے حالات سن کر یوسف علیہ السلام کا دل بھر آیا اور معاملے کو مزید طول نہ دیا۔ اب یہ وہ وقت ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ جب یوسف کنویں میں تھا، ہم نے اس پر وحی کی اور بتایا کہ ایک وقت آئے گا کہ تو یہی بات ان کو کرے گا۔ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ دیکھیے اعلیٰ ظرفی کہ یوسف علیہ السلام نے یہ نہ فرمایا کہ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، جب تم ظلم کر رہے تھے، بلکہ اس خیال سے کہ وہ شرمندہ ہی نہ ہوں، خود ان کے لیے معذرت کا پہلو بھی نکال لیا۔ یہ انتہائی مروت کا مقام ہے جس کی توقع ایک نبی سے ہی ہو سکتی ہے۔ بھائیوں کو یہ سن کر دھچکا لگا کہ برسوں پرانی بات جو ہمارے سوا کوئی نہیں جانتا، اس اجنبی سرزمین میں جاننے والا یہ کون نکل آیا؟ پھر ان کے نقوش پر غور کرتے ہوئے فوراً نتیجے پر پہنچ گئے کہ یہ تو ہمارا وہی ستم رسیدہ بھائی یوسف ہے۔ پھر حیرت، تعجب اور دہشت کے ملے جلے جذبات کے ساتھ خود ہی اقرار کیا، اِنَّکَ لَأَنْتَ یوسف، کیا یقیناً واقعی تو ہی یوسف ہے؟ کہا، میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، یقیناً اللہ نے ہم پر احسان فرمایا ہے۔ بے شک حقیقت یہ ہے کہ جو تقوی اختیار کرے، جو ڈرے اور صبر کرے، تو بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ ہم چاہتی تو ہیں کہ یوسف جیسا تخت بخت ملے، مگر یوسف علیہ السلام جیسی سیرت نہیں لاتی۔ ہم پر کوئی ظلم کرے تو گویا ہمیں زیادتی کا، گناہ کا جواز مل جاتا ہے، سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے کہ اس نے کیا، پھر میں کیوں نہ کروں۔ حالانکہ تقوی اور پھر صبر، اچھا صبر صرف یہی نہیں ہے کہ وہ مار رہا ہے آپ مار کھاتے جاؤ کھاتے جاؤ کھاتے جاؤ، بلکہ صبر یہ ہے کہ کسی کی زیادتی کے باوجود بھی آپ نیکی کا راستہ نہ چھوڑیں۔ صبر صرف زیادتی پر نہیں ہوتا، صبر نیکی پر بھی ہوتا ہے، یعنی تکالیف کے باوجود، مظالم کے باوجود نیکی کے راستے کو نہ چھوڑیں، یہ نیکی پر صبر ہے۔ اسی طرح صبر گناہ پر بھی ہوتا ہے، یعنی مشکلات کے باوجود گناہ کا راستہ نہ چنیں، خواہ نیکی کا سفر مشکل ہی کیوں نہ ہو اور گناہ کا سفر آسان ہی کیوں نہ ہو، یہ گناہوں پر صبر ہے۔ تو جو واقعی ہر حال میں صبر کرتا ہے، خواہ دکھ ہوں، خواہ نیکی مشکل ہو، خواہ گناہ آسان ہی کیوں نہ ہو، ہر حال میں صبر کرے تو اللہ پھر صرف بدلہ ہی نہیں بلکہ احسان فرماتا ہے۔ لا یضیع اجر المحسنین۔ قالوا، انہوں نے کہا، تاللہ، اللہ کی قسم، لقد آثرک اللہ علینا، بلا شبہ یقیناً اللہ نے تجھے ہم پر فوقیت دی ہے اور بلا شبہ ہم واقعی خطا کار تھے۔ اس نے کہا، آج تم پر کوئی ملامت نہیں، اللہ تمہیں بخشے اور وہ رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ یہ ہے شان نبوت، اگر کوئی دوسرا ہوتا تو اچھی طرح ذلیل نہ کر لیتا تو معاف نہ کرتا، اور یہی معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن قریش مکہ سے کیا۔ حالانکہ انہوں نے آپ کو نکالا تھا، مگر جب آپ کو اقتدار اختیار ملا تو آپ نے فرمایا، لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین۔ اس کے بعد گھر کے حالات سنے تو والد کے نابینا ہونے کی خبر ملی تو بحکم تعالی علاج کے لیے اپنی قمیض بھیجی۔ اس قمیض کا قصہ بھی بڑا عجیب ہے، کبھی بدم کذب، جھوٹے خون کے ساتھ ملی تو والد کو نابینا کر گئی، اور جب یوسف پر ارادہ زنا کی تہمت لگی تو برات کی وجہ بن گئی۔ اب وہی قمیض اللہ کا حکم ہوا تو یعقوب کی بینائی واپس لانے کا ذریعہ بنی۔
سبحان الذی بیدہ ملکوت، پاک ہے وہ کہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے۔ غور کیا جائے تو یوسف کی یہ کرامت بھی اللہ کی دی ہوئی تھی، وگرنہ صرف قمیض ہی نہیں، صاحب قمیض بھی قمیض میں موجود تھا، یعنی یہی قمیض جب یوسف علیہ السلام نے پہنی ہوئی تھی۔ انسان کی اپنی خواہ نبی ہی کیوں نہ ہو، ذاتی کوئی قدرت کمال نہیں ہے۔ یوسف علیہ السلام خود قمیض میں موجود ہیں کنویں میں، باپ کو پتہ بھی نہ چلا، حالانکہ علاقے کا کنواں ہے۔ ادھر مصر سے قمیض بھیجی جا رہی ہے۔ اللہ نے یعقوب کو وحی کی تو بول اٹھے، انی لاجد ریح یوسف، مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ انبیاء کا معاملہ بھی کتنا عجیب ہے کہ اللہ چاہے تو اعلیٰ و بلند مقام پر، وگرنہ اپنے پاؤں کی پشت پر لگی چیز بھی نہ دیکھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے کروایا تو معراج تک پہنچے، وگرنہ حالت یہ ہے کہ جوتا پہن کر نماز پڑھ رہے ہیں، جبریل نے آ کر بتایا کہ جوتے پر نجاست لگی ہوئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قریب کی چیز کا بھی علم نہ ہوا، جبریل نے بتایا تو فوراً جوتے اتار دیے۔ اس بات کو شیخ سعدی نے کمال خوبی کے ساتھ گلستان میں نظم کیا ہے، گہے بر تار میں اعلیٰ نشیمن، گہے بر پشت پائے خود نہ بینم۔ اللہ چاہے تو معراج تک پہنچائے، نہ چاہے تو جوتے پر لگی نجاست کا بھی علم نہ ہو، چاہے تو صرف قمیض سے بنائی لٹائے، اللہ نہ چاہے تو ساتھ کنویں میں بیٹا بھی قمیض میں موجود ہو تو پتہ نہ چلے۔ میری یہ قمیض لے جاؤ اور اسے میرے باپ کے چہرے پر ڈال دو، وہ بھینا ہو جائے گا، اور اپنے گھر والوں کو سب کو میرے پاس لے آؤ۔ اور جب قافلہ جدا ہوا، ان کے باپ نے کہا، بے شک میں تو یوسف کی خوشبو پا رہا ہوں، اگر یہ نہ ہو کہ تم مجھے بہکا ہوا کہو گے۔ انہوں نے کہا، اللہ کی قسم، بلا شبہ یقیناً تو اپنی پرانی بھول ہی میں ہے۔ پھر جیسے ہی خوشخبری دینے والا آیا، اس نے اسے اس کے چہرے پر ڈالا تو وہ پھر بینا ہو گیا، کہنے لگا، میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ بے شک میں اللہ کی طرف سے جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، یعنی مجھے وحی الہی سے وہ باتیں معلوم ہوتی ہیں جو تم نہیں جانتے۔ اور یہاں اپنے بچوں کو ملامت کرنا مقصود نہیں بلکہ تربیت کرنا ہے تاکہ وہ نبوت کے مقام کو سمجھیں۔ کبھی باپ کے بڑھاپے کی وجہ سے نبی کی بات کو اگنور نہ کریں، اور کبھی نبی کی بات کے پورا ہونے کی وجہ سے اس کے شان میں غلو نہ کریں، یہ ہے تربیت۔ انہوں نے کہا، یا ابانا، اے ہمارے باپ، ہمارے لیے ہمارے گناہوں کی بخشش کی دعا کر، یقیناً ہم خطا کار تھے۔ اس نے کہا، میں عنقریب تمہارے لیے اپنے رب سے بخشش کی دعا کروں گا۔ یہ کیوں کہا؟ کیونکہ بخشش تو اللہ ہی نے کرنی ہے، میرا کام تو مانگنا ہے۔ بعض یہاں مختلف قسم کی تفاسیر بتاتے ہیں کہ جمعے کے دن کا انتظار کیا، عصر کے بعد کا انتظار کیا۔ سب باتوں میں زیادہ قریب بات یہ ہے کہ چونکہ بھائیوں نے اپنے بھائی یوسف کے حق میں زیادتی کی تھی، تو ہو سکتا ہے کہ اس ملاقات کا انتظار ہو کہ ٹھیک ہے وہ معاف کر دے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، یعنی جس کے حق میں کمی ہوئی ہو اس کا معاف کرنا اہم ہوتا ہے۔ اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، بے شک وہی بے حد بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ فَلَمَّا دَخَلُوا، پھر جب وہ یوسف کے پاس داخل ہوئے تو اس نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس جگہ دی اور کہا، مصر میں داخل ہو جاؤ امن والے، اگر اللہ نے چاہا۔ یہاں بھی یوسف علیہ السلام نے اپنی بادشاہت کی بنا پر حفاظت کی ضمانت نہیں دی بلکہ اللہ کی چاہت کے ساتھ منسوب کیا، انشاء اللہ آمنین۔ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ، اور اس نے اپنے ماں باپ کو تخت پر اونچا بٹھایا اور وہ اس کے لیے سجدہ کرتے ہوئے گر پڑے، اور اس نے کہا، یا آباتی، اے میرے باپ، ھذا تأویل، یہ میرے پہلے خواب کی تعبیر ہے، بے شک میرے رب نے اسے سچا کر دیا، اور بے شک اس نے مجھ پر احسان کیا جب مجھے قید خانے سے نکالا اور تمہیں صحرا سے لے آیا، اس کے بعد کہ شیطان نے میرے درمیان اور میرے بھائیوں کے درمیان جھگڑا ڈال دیا۔ بے شک میرا رب جو چاہے اس کی باریک تدبیر کرنے والا ہے، بلا شبہ وہی سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ آگے قرآنی مشہور دعائے یوسف ہے، اللہ کو اتنی پسند آئی کہ قرآن کا حصہ بنا دیا۔ رب قد آتیتنی، اے میرے رب، بے شک تو نے مجھے حکومت سے حصہ دیا اور باتوں کی اصل حقیقت میں سے کچھ سکھایا۔ آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والے، دنیا اور آخرت میں تو ہی میرا یار و مددگار ہے۔ دنیا کا بھی سب کچھ مل گیا ہے تو اللہ آخرت کا بھی دینا۔ وفنی مسلمہ، بادشاہ ہونے کے باوجود تمنا کیا ہے؟ مجھے مسلم ہونے کی حالت میں فوت کر اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی دعا مانگا کرتے تھے،
اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین وإذا اردت بعبادک فتنة فاقبضنی الیک غیر مفتون۔ یہ غیب کی کچھ خبریں ہیں جو ہم تیری طرف وحی کرتے ہیں، اور تو ان کے پاس نہ تھا جب انہوں نے اپنے کام کا پختہ ارادہ کیا اور وہ خفیہ تدبیر کر رہے تھے۔ اور اکثر لوگ خواہ تو حرص کرے ہرگز ایمان لانے والے نہیں ہیں، حالانکہ تو ان سے اس پر کوئی مزدوری نہیں مانگتا۔ یہ تو جہانوں کے لیے ایک نصیحت کے سوا کچھ نہیں۔ اور آسمانوں اور زمین میں کتنی ہی نشانیاں ہیں جن پر سے گزرتے ہیں اور وہ ان سے بے دھیان ہوتے ہیں، اور ان میں سے اکثر اللہ پر ایمان نہیں رکھتے مگر اس حال میں کہ وہ شریک بنانے والے ہوتے ہیں۔ تو کیا وہ بے خوف ہو گئے ہیں کہ ان پر اللہ کے عذاب میں سے کوئی ڈھانک لینے والی آفت آ پڑے، یا ان پر قیامت اچانک آ جائے اور وہ سوچتے بھی نہ ہوں؟ کہہ دے یہی میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں پوری بصیرت پر، میں اور وہ بھی جنہوں نے میری پیروی کی ہے، اور اللہ پاک ہے اور میں شریک بنانے والوں سے نہیں ہوں۔ یعنی اس سارے قصے میں کتنے اسباق مل رہے ہیں، جینے کے لیے یہی کافی ہیں۔ اب مثالوں سے بھی کسی کو سمجھ نہ آئے تو اس کا کیا کیا جا سکتا ہے، جبکہ صراط مستقیم واضح متعین ہے۔ اور ہم نے تجھ سے پہلے نہیں بھیجے مگر کچھ مرد، یعنی نبی صرف مردوں میں ہی آئے، کوئی بھی عورت نبی نہیں، جن کی طرف ہم ان بستیوں والوں میں سے وحی کیا کرتے تھے۔ تو کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ دیکھتے ان لوگوں کا انجام کیسا ہوا جو ان سے پہلے تھے، اور یقیناً آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو متقی بنے۔ تو کیا تم نہیں سمجھتے؟ یہاں تک کہ جب رسول بالکل نا امید ہو گئے اور انہوں نے گمان کیا کہ ان سے یقیناً جھوٹ کہا گیا تھا، تو ان کے پاس ہماری مدد آ گئی۔ یعنی نبیوں کو جب اپنی قوم کے جھٹلائے جانے کا پورا یقین ہو گیا کہ اب یہ ماننے والے نہیں ہیں، تو پھر اللہ کی نصرت اتر آئی۔ فَنُجِّيَ مَن نَّشَاءُ، پھر جسے ہم چاہتے تھے وہ بچا لیا گیا، اور ہمارا عذاب مجرم لوگوں سے ہٹایا نہیں جاتا۔ بلا شبہ یقیناً ان کے بیان میں عقلوں والوں کے لیے ہمیشہ سے ایک عبرت ہے۔ یہ ہرگز ایسی بات نہیں جو گھڑ لی جائے، اور لیکن اس کی تصدیق ہے جو اس سے پہلے ہے، اور ہر چیز کی تفصیل ہے، اور ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے جو ایمان رکھتے ہیں۔ سورہ یوسف مکمل ہوئی۔ سورہ الرعد ہے۔ موسمی حالات بھی آپ کے سامنے ہیں، اور موسم کی مناسبت سے قرآن کا اعجاز کہ کوئی بھی واقعہ، کوئی بھی حالات آتے ہیں، قرآنی رہنمائی موجود ہوتی ہے۔ سورہ الرعد، الرعد کڑک، گرج۔ اللہ عز و جل بارش جیسی رحمت کو زحمت نہ بنائے۔ اللہ عز و جل ہمارے اناج، ہمارے کسانوں کی حفاظت فرمائے، غلے کی حفاظت فرمائے، قحط سالی، خشک سالی سے بچائے۔ اللہم صیبا نافعا۔ بارشیں تیز ہو رہی ہیں اور گندم تیار ہے، کسانوں کی کل کمائی، انسانوں کی ساری نظریں انہی فصلوں پہ لگی ہوئی ہیں۔ اللہ عز و جل اپنی رحمتوں سے نوازے اور نقصانات سے بچائے۔ یہ سورت مدنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم را۔ یہ کامل کتاب کی آیات ہیں، اور جو کچھ تیری طرف تیرے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے وہ حق ہے، اور لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو بلند کیا بغیر ستونوں کے جنہیں تم دیکھتے ہو، پھر وہ عرش پر بلند ہوا، اور اس نے سورج اور چاند کو مسخر کیا، ہر ایک ایک مقرر وقت کے لیے چل رہا ہے۔ وہ ہر کام کی تدبیر کرتا ہے، کھول کھول کر آیات بیان کرتا ہے تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کر لو۔ اور وہی ہے جس نے زمین کو پھیلایا۔ اللہ کا کتنا خوبصورت تعارف ہے۔ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ۔ وہی ہے جس نے زمین کو پھیلایا اور اس میں پہاڑ اور ندیاں بنائیں، اور اس میں تمام پھلوں میں سے ایک ایک جوڑا دو دو قسم کا بنایا، یعنی ایک ہی پھل میں ڈیفرنٹ ٹائپس، ورائٹی۔ وہ رات کو دن پر اڑا دیتا ہے۔ بلا شبہ اس میں ان لوگوں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اور زمین میں ایک دوسرے سے ملے ہوئے مختلف ٹکڑے ہیں، اور انگوروں کے باغ اور کھیتی اور کھجور کے درخت کئی تنوں والے اور ایک تنے والے جنہیں ایک ہی پانی سے سیراب کیا جاتا ہے، اور ہم ان میں سے بعض کو بعض پر فوقیت دیتے ہیں۔ بلا شبہ اس میں ان لوگوں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں جو سمجھتے ہیں۔ اور اگر تو تعجب کرے تو ان کا یہ کہنا بہت عجیب ہے کہ کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو کیا واقعی ہم یقیناً ایک نئی پیدائش میں ہوں گے؟ یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا، اور یہی ہیں جن کی گردنوں میں طوق ہوں گے، اور یہی آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔
اور وہ تجھ سے بھلائی سے پہلے برائی کو جلدی طلب کرتے ہیں، یعنی مہلت اور وقت سے پہلے وہ عذاب اور قیامت کا سوال کرتے ہیں، حالانکہ ان سے پہلے کئی عبرتناک سزائیں گزر چکیں، اور بے شک تیرا رب یقیناً لوگوں کے لیے ان کے ظلم کے باوجود بڑی بخشش والا ہے، اور بلا شبہ تیرا رب یقیناً بہت سخت سزا والا ہے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہتے ہیں اس پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتاری گئی، تو صرف ایک ڈرانے والا ہے اور ہر قوم کے لیے ایک راستہ بتانے والا ہے۔ اللہ جانتا ہے جو ہر مادہ اٹھائے ہوئے ہے اور جو کچھ رحم کم کرتے ہیں اور جو زیادہ کرتے ہیں، اور ہر چیز اس کے ہاں ایک اندازے سے ہے۔ عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال، وہ غیب اور حاضر کو جاننے والا بہت بڑا نہایت بلند ہے۔ برابر ہے تم میں سے جو بات چھپا کر کرے اور جو اسے بلند آواز سے کرے، اور وہ جو رات کو بالکل چھپا ہوا ہے اور جو دن کو ظاہر پھرنے والا ہے، اس کے لیے اس کے آگے اور اس کے پیچھے یکے بعد دیگرے آنے والے کئی پہرے دار ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ کی حفاظت ہوتی ہے کہ انسان موت سے بھی بچ جاتا ہے، ایکسیڈنٹ، حادثات، اور جب موت آنی ہوتی ہے وہ کلوں میں بھی نہیں چھوڑتی، گھروں میں بھی آ جاتی ہے۔ بے شک اللہ نہیں بدلتا جو کسی قوم میں ہے یہاں تک کہ وہ اسے بدلیں جو ان کے دلوں میں ہے۔ اسی کی ہی ترجمانی شاعر کرتا ہے، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو خیال جس کو آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ جب اللہ کسی قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ کر لے تو اسے ہٹانے کی کوئی صورت نہیں، اور اس کے علاوہ ان کا کوئی مددگار نہیں۔ هو الذی یریکم البرق، وہی ہے جو تمہیں بجلی دکھاتا ہے ڈرانے اور امید دلانے کے لیے، اور بھاری بادل پیدا کرتا ہے، اور بادل کی گرج اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتی ہے، اور فرشتے بھی اس کے خوف سے، اور وہ کڑکنے والی بجلیاں بھیجتا ہے، پھر انہیں ڈال دیتا ہے جس پر چاہتا ہے، جبکہ وہ اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں، اور وہ بہت سخت قوت والا ہے۔ برحق پکارنا صرف وہ اسی کے لیے ہے، یعنی صرف اللہ کو ہی پکارنا چاہیے، اور جن کو وہ اس کے سوا پکارتے ہیں وہ ان کی دعا کچھ بھی قبول نہیں کرتے مگر اس شخص کی طرح جو اپنی دونوں ہتھیلیاں پانی کی طرف پھیلانے والا ہے تاکہ وہ اس کے منہ تک پہنچے، حالانکہ وہ اس تک ہرگز پہنچنے والا نہیں۔ کیا پانی بھی کبھی پیاسے کے پاس آیا ہے؟ پیاسا پانی کے پاس جاتا ہے نا۔ تو اسی طرح مانگنے والا جب اللہ سے مانگے گا تو پیاس بجھے گی، قبول ہوگی۔ جب وہ ایسوں سے مانگ رہے ہیں جو انہوں سن ہی نہیں سکتے، وہ قبول کیا کریں گے؟ اور نہیں ہے کافروں کا پکارنا مگر سراسر بے سود۔ اور آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہے اللہ ہی کو سجدہ کر رہا ہے، خوشی اور ناخوشی سے، اور ان کے سائے بھی پہلے اور پچھلے پہر۔ ہر چیز، ہر مخلوق، خواہ وہ جاندار ہو بے جان ہو، حجر شجر، آسمان زمین، سورج چاند، سب اللہ کو سجدہ کرتا ہے، اس کی تسبیح کرتا ہے، اس سے دعا مانگتا ہے، سوال کرتا ہے۔ انسان تجھے کیا آر ہے؟ قل من رب السماوات والارض، کہہ آسمانوں اور زمین کا رب کون ہے؟ کہہ دے اللہ۔ تو جب اللہ ہے تو پھر اس کے علاوہ سے کیوں مانگتے ہو؟ پھر کیا تم نے اس کے سوا کچھ کارساز بنا رکھے ہیں جو اپنی جانوں کے لیے نہ کسی نفع کے مالک ہیں اور نہ نقصان کے؟ کہہ دے کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہوتے ہیں؟ یا کیا اندھیرے اور روشنی برابر ہوتے ہیں؟ یا انہوں نے اللہ کے لیے کچھ شریک بنا لیے ہیں جنہوں نے اس کے پیدا کرنے کی طرح پیدا کیا تو پیدائش ان پر گڈمڈ ہو گئی۔ کہہ دے اللہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے اور وہی ایک ہے، نہایت زبردست ہے۔ اس نے آسمان سے کچھ پانی اتارا تو کئی نالے اپنی اپنی وسعت کے مطابق بہہ نکلے، پھر اس ریلے نے ابھرا ہوا جھاگ اٹھا لیا، اور جن چیزوں کو کوئی زیور یا سامان بنانے کی غرض سے آگ پر تپاتے ہیں ان سے بھی اسی طرح کا جھاگ ابھرتا ہے۔ اسی طرح اللہ حق اور باطل کی مثال بیان کرتا ہے، پھر جو جھاگ ہے سو بیکار چلا جاتا ہے، اور رہی وہ چیز جو لوگوں کو نفع دیتی ہے سو زمین میں رہ جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ مثالیں بیان کرتا ہے۔ یہاں دو مثالیں ہیں، پہاڑی لوگوں کو نالوں کی اور شہری لوگوں کو دھاتوں سے مثالیں دے کر بتایا گیا کہ جو مادی چیزیں ہیں وہ تو بس جھاگ ہیں، حقیقت میں تو آخرت میں کام آنے والا ایمان اور عمل ہے۔ جو مادی چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں وہ تو بس جھاگ ہے جو جلدی بیٹھ جاتی ہے، بجھ جاتی ہے، اور جو ایمان اور عمل کی فکر کرتے ہیں وہ تو دیر پا آخرت میں فائدہ پہنچانے والی ہے۔ اس میں کافروں، منافقوں اور مسلمانوں کے عمل اور کوششوں کی مثال اور نتیجہ ہے۔ للذین استجابوا لربہم، جن لوگوں نے اپنے رب کی بات قبول کر لی انہی کے لیے بھلائی ہے،
اور جنہوں نے اس کی بات قبول نہ کی، اگر ان کے پاس وہ سب کچھ ہو جو زمین میں ہے اور اس کے ساتھ اتنا اور ہو تو وہ ضرور اسے فدیے میں دے دیں۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے برا حساب ہے اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ برا بچھونا ہے۔ پھر کیا وہ شخص جو جانتا ہے کہ جو کچھ تیرے رب کی جانب سے تیری طرف اتارا گیا وہی حق ہے، اس شخص کی طرح ہے جو اندھا ہے؟ نصیحت تو عقلوں والے ہی قبول کرتے ہیں، جو اللہ کا عہد پورا کرتے ہیں اور پختہ عہد کو نہیں توڑتے، اور وہ جو اس چیز کو ملاتے ہیں جس کے متعلق اللہ نے حکم دیا ہے کہ اسے ملایا جائے، اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور برے حساب کا خوف رکھتے ہیں، اور وہ جنہوں نے اپنے رب کا چہرہ طلب کرنے کے لیے صبر کیا اور نماز قائم کی، اور ہم نے انہیں جو کچھ دیا ہے اس میں سے پوشیدہ اور ظاہر خرچ کیا، اور برائی کو نیکی کے ساتھ ہٹاتے ہیں، یعنی اگر گناہ ہو بھی جائے تو فوراً ازالے کی کوشش کرتے ہیں اور زیادہ نیکیاں کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کے لیے اس گھر کا اچھا انجام ہے، ہمیشگی کے باغات جن میں وہ داخل ہوں گے، اور ان کے باپ دادوں اور ان کی بیویوں اور ان کی اولادوں میں سے جو نیک ہوئے، اور فرشتے ہر دروازے میں سے ان پر داخل ہوں گے۔ سلام ہو تم پر اس کے بدلے جو تم نے صبر کیا، سو اچھا ہے اس گھر کا انجام۔ اور وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو اس سے پختہ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور اس چیز کو کاٹ دیتے ہیں جس کے متعلق اللہ نے حکم دیا، یعنی قطع تعلقی، کہ اسے ملایا جائے، اور زمین میں فساد کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کے لیے لعنت ہے اور انہی کے لیے اس گھر کی خرابی ہے۔ اور اللہ رزق فراخ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، اور تنگ کر دیتا ہے یعنی جس کے لیے چاہتا ہے، اور وہ دنیا کی زندگی پر خوش ہو گئے، حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں تھوڑے سے سامان کے سوا کچھ نہیں۔ اللہم انا نسألک رزقا طیبا، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا کہتے ہیں کہ اس پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتاری گئی، کہہ دے بے شک اللہ گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے اور اپنی طرف اسے راستہ دیتا ہے جو رجوع کرے۔ وہ جو ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کی یاد سے اطمینان پاتے ہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو اللہ کی یاد ہی سے دل اطمینان پاتے ہیں۔ اللہ کی یاد کے لیے افضل الذکر لا الہ الا اللہ، جو قرآن کا خلاصہ ہے، لحاظ سے تلاوت قرآن بھی افضل عمل ہے، افضل ذکر ہے، اور افضل دعا الحمدللہ ہے جو جا بجا قرآن میں ہے۔ دلوں کی بے سکونی کے لیے قرآن سے بڑھ کر کوئی دوا نہیں۔ تلاوت قرآن، قرآن کا فہم حاصل کرنا، اسی کے مطابق زندگی گزارنا، یہ پورا نسخہ ہے۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، طوبی لہم، ان کے لیے خوشحالی اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ اسی طرح ہم نے تجھے ایسی امت میں بھیجا جس سے پہلے کئی امتیں گزر چکیں، تاکہ تو انہیں وہ وحی پڑھ کر سنائے جو ہم نے تیری طرف بھیجی ہے، اس حال میں کہ وہ اس بے حد مہربان سے کفر کر رہے ہیں۔ کہہ دے وہی میرا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی کی طرف میرا لوٹنا ہے۔ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا، اور واقعی اگر کوئی ایسا قرآن ہوتا جس کے ذریعے پہاڑ چلائے جاتے، یا اس کے ذریعے زمین قطع کی جاتی، یا اس کے ذریعے مردوں سے کلام کیا جاتا، بلکہ کام سارے کا سارا اللہ کے اختیار میں ہے، تو کیا جو لوگ ایمان لائے ہیں مایوس نہیں ہو گئے کہ اگر اللہ چاہے تو یقیناً سب کے سب لوگوں کو ہدایت دے دے؟ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہمیشہ اس حال میں رہیں گے کہ انہیں اس کی وجہ سے جو انہوں نے کیا کوئی نہ کوئی سخت مصیبت پہنچتی رہے گی، یا ان کے گھر کے قریب اترتی رہے گی، یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آ جائے۔ بے شک اللہ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، یعنی قرآن پڑھ کر سناتے ہیں، دلوں پہ اثر کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ ان لوگوں کا عمل ہی یہ نہیں چاہتا، وہ خود ہی نہیں چاہتے، تو پھر اللہ زبردستی تو کسی پہ نہیں کرتا۔ اسی لیے ایمان والوں کو اس بات سے فکر مند نہیں ہونا چاہیے۔ اور بلا شبہ یقیناً تجھ سے پہلے کئی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا، تو میں نے ان لوگوں کو مہلت دی جنہوں نے کفر کیا، پھر میں نے انہیں پکڑ لیا، تو میرا عذاب کیسا تھا۔ تو کیا وہ جو ہر جان پر اس کا نگران ہے، یعنی اللہ، جو اس نے کمایا کوئی دوسرا اس کے برابر ہو سکتا ہے؟ اور انہوں نے اللہ کے کچھ شریک بنا لیے، کہہ دے ان کے نام لو، یا کیا تم اسے اس چیز کی خبر دیتے ہو جسے وہ زمین میں نہیں جانتا، یا ظاہری بات سے کہہ رہے ہو؟ بلکہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا ان کا مکر خوشنما بنا دیا گیا، اور وہ سیدھے راستے سے روک دیے گئے،
اور جسے اللہ گمراہ کر دے پھر اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ یعنی انہوں نے اللہ کی تکذیب کی، مخالفت کی، اللہ نے انہیں ہدایت سے ہی دور کر دیا۔ ان کے لیے ایک عذاب دنیا کی زندگی میں ہے اور یقیناً آخرت کا عذاب زیادہ سخت ہے اور انہیں اللہ سے کوئی بھی بچانے والا نہیں۔ اس جنت کی صفت جس کا متقی لوگوں سے وعدہ کیا گیا ہے یہ ہے کہ اس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں۔ ٹرانسپیرنٹ محل کے نیچے سے بہتا پانی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کیسا ہو سکتا ہے۔ اس کا پھل ہمیشہ رہنے والا اور اس کا سایہ بھی۔ یہ ان لوگوں کا انجام ہے جو متقی بنے اور کافروں کا انجام آگ ہے۔ والذین آتیناہم الکتاب، اور وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ اس پر خوش ہوتے ہیں جو تیری طرف اتارا گیا ہے، اور کچھ گروہ وہ ہیں جو اس کے بعض کا انکار کرتے ہیں۔ کہہ دے مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤں، میں اسی کی طرف دعوت دیتا ہوں اور اسی کی طرف میرا لوٹنا ہے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ، اور اسی طرح ہم نے اسے عربی فرمان بنا کر اتارا ہے۔ اور یقیناً اگر تو نے ان کی خواہشات کی پیروی کی اس کے بعد جو تیرے پاس علم آ چکا تو اللہ کے مقابلے میں نہ تیرا کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی بچانے والا۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے کئی رسول تجھ سے پہلے بھیجے اور ان کے لیے بیویاں اور بچے بنائے، اور کسی رسول کے لیے ممکن نہ تھا کہ وہ کوئی نشانی لے آتا مگر اللہ کے اذن سے۔ ہر وقت کے لیے ایک کتاب ہے، اللہ مٹا دیتا ہے جو چاہتا ہے اور ثابت رکھتا ہے، اور اسی کے پاس اصل کتاب ہے۔ اور اگر کبھی ہم واقعی تجھے اس کا کچھ حصہ دکھا دیں جس کا ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں، یعنی قیامت کی جھلک یا عذاب وغیرہ سے، یا واقعی تجھے اٹھا لیں تو تیرے ذمے صرف پہنچا دینا ہے اور ہمارے ذمے حساب لینا ہے۔ اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم زمین کی طرف آتے ہیں اسے اس کے کناروں سے کم کرتے آتے ہیں، یعنی ان کے شہر اور علاقے یکے بعد دیگرے مسلمانوں کے قبضے میں آتے جا رہے ہیں، اور قرب قیامت ساری زمین پر صرف اسلام کا ہی جھنڈا لہرائے گا۔ وقت بھی دیکھا جائے تو امریکہ، یورپ اور دیگر دنیا کے مختلف کونوں سے بڑے بڑے سو کالڈ سٹارز اور مشہور لوگ اسلام کے دائرے میں داخل ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں مسلمانوں کی پیش قدمی کو اپنی پیش قدمی قرار دیا، انا نأتی، کیونکہ اللہ ہی کا دین آگے بڑھ رہا ہے۔ اللہ یحکم، اور اللہ فیصلہ فرماتا ہے، اس کے فیصلے پر کوئی نظر ثانی کرنے والا نہیں، اور وہ جلد حساب لینے والا ہے۔ وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور بلا شبہ ان لوگوں نے تدبیریں کیں جو ان سے پہلے تھے۔ سو اصل تدبیر تو سب اللہ ہی کی ہے، وہ جانتا ہے جو کچھ ہر شخص کر رہا ہے، اور ان قریب کفار جان لیں گے کہ اس گھر کا اچھا انجام کس کے لیے ہے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہتے ہیں تو کسی طرح رسول نہیں ہے۔ کہہ دے میرے درمیان اور تمہارے درمیان اللہ گواہ کافی ہے، اور وہ شخص بھی جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ سورہ الرعد مکمل ہوئی۔ سورہ ابراہیم ہے آگے، یہ مکی صورت ہے۔ ویسے تو پورے قرآن میں ابراہیم علیہ السلام کا 62 ٹائم ذکر ہوا، مگر اس صورت کی آیت 35 میں ابراہیم علیہ السلام کا نام، ان کا ذکر اللہ سے دعاؤں کی صورت میں ایک مخصوص انداز میں آیا، جس بنا پر اس صورت کا نام ہی سورہ ابراہیم رکھ دیا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، ایک کتاب ہے جسے ہم نے تیری طرف نازل کیا ہے تاکہ تو لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لائے ان کے رب کے اذن سے، اس کے راستے کی طرف جو سب پر غالب بے حد تعریف والا ہے، اس اللہ کے راستے کی طرف کہ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور کافروں کے لیے سخت عذاب کے باعث بڑی ہلاکت ہے۔ الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ، وہ جو دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں بہت زیادہ محبوب رکھتے ہیں۔ کہیں ہم ایسے تو نہیں کر رہے؟ ذرا سوچ لیں، دنیا کو کتنی ترجیح دیتے ہیں اور آخرت کو کہاں رکھتے ہیں، اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو ان مساجد، مدارس، اہل علم کے راستے میں روڑے اٹکاتے ہیں، خواہ مخواہ کا بغض حسد رکھتے ہیں اور اس میں کجی ڈھونڈتے ہیں۔ یہ لوگ بہت دور کی گمراہی میں ہیں، اور ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس کی قوم کی زبان میں تاکہ وہ ان کے لیے کھول کر بیان کرے۔ پھر اللہ گمراہ کر دیتا ہے جسے چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور وہی سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا کہ اپنی قوم کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال اور انہیں اللہ کے دن یاد دلا۔
اللہ کے دن یعنی وہ ایام جن میں اللہ نے خصوصی رحمتیں، برکتیں، حفاظتیں، مدد کی، بلا شبہ اس میں ہر ایسے شخص کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں جو بہت صبر کرنے والا، بہت شکر کرنے والا ہے۔ اذ قال موسیٰ لقومہ، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ تم اپنے اوپر اللہ کی نعمت یاد کرو جب اس نے تمہیں فرعون کی آل سے نجات دی، جو تمہیں برے عذاب دیتے تھے اور تمہارے بیٹے بری طرح ذبح کرتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ اور جب تمہارے رب نے صاف اعلان کر دیا کہ بے شک اگر تم شکر کرو گے تو میں ضرور ہی تمہیں زیادہ دوں گا۔ اس وقت مہنگائی، غربت جتنی بھی ہے، دیکھا جائے تو ہمارے باپ دادا کے دور سے تو زیادہ ہی سہولتیں ہیں، مگر ہر وقت مہنگائی کا رونا اور غربت کے ماتم کرنا یہ انسان کو کبھی بھی خوشحالی کی طرف نہیں لے جا سکتا۔ اس حال میں اللہ کا شکر یہ ہمیں خوشحالی کی طرف لے جائے گا، اور یہ صرف زبان سے ہی نہیں، عملی شکر بھی ہونا چاہیے۔ اور عملی شکر سب سے زیادہ یہ ہے کہ حلال پر اکتفا کریں، حرام کو چھوڑیں۔ بعض لوگ اپنی مجبوریوں کو پیش کرتے ہوئے سود، چوری، زیادتی، ڈاکہ، قتل اور مختلف جرائم کا جواز تلاش کرتے ہیں۔ یاد رہے کہ مجبوری کبھی بھی زیادتی کو جائز نہیں کرتی۔ اللہ نے مرتے ہوئے خنزیر کے کھانے کی اجازت دی تو فرمایا غیر باغ ولا عاد، زیادتی کرنے والا نہ ہو، بڑھنے والا نہ ہو، سرکشی کرنے والا نہ ہو۔ جسم فروشی، خودکشی کبھی بھی مجبوری نہیں ہوتی، اور یہی عملی شکر ہے کہ حالات جیسے بھی ہوں جان کا خاتمہ نہ کریں، امید کا دامن نہ چھوڑیں، گناہ سے بچ کے رہیں۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ میں زیادہ دوں گا، اور اگر نہ شکری کریں گے تو میرا عذاب یقیناً بہت سخت ہے۔ اور موسیٰ نے کہا اگر تم اور وہ لوگ جو زمین میں ہیں سب کے صبر کفر کرو تو بے شک اللہ یقیناً بڑا بے پرواہ، بے حد تعریف والا ہے۔ کیا تمہارے پاس ان لوگوں کی خبر نہیں آئی جو تم سے پہلے تھے، نوح کی قوم کی خبر، اور عاد اور سمود کی، اور ان کی جو ان کے بعد تھے، جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مختلف ایسے بھی انبیاء اور اقوام گزرے ہیں جو ہم نہیں جانتے، جن کا قرآن میں ذکر بھی نہیں ہے، جنہیں صرف اللہ جانتا ہے۔ تو جو یہ کہا جاتا ہے کہ 1,24,000 پیغمبر، یہ تعداد کنفرم نہیں ہے۔ ان کے رسول ان کے پاس واضح نشانیاں لے کر آئے تو انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے منہوں میں لوٹا لیے، اور انہوں نے کہا بے شک ہم اسے نہیں مانتے جو تم دے کر بھیجے گئے ہو، اور بے شک ہم تو اس چیز کے بارے میں جس کی طرف تم ہمیں دعوت دیتے ہو ایک بے چین رکھنے والے شک میں مبتلا ہیں۔ یہ بے چینی اسی وجہ سے ہوتی تھی کیونکہ وہ حق کا انکار کرتے تھے، وگرنہ اپنے دل کی مان کر پھر کیوں بے چین ہوتے ہیں؟ ان کے رسولوں نے کہا کیا اللہ کے بارے میں کوئی شک ہے جو آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے؟ تمہیں اس لیے بلاتا ہے کہ تمہارے لیے تمہارے کچھ گناہ بخش دے اور تمہیں ایک مقرر مدت تک مہلت دے۔ انہوں نے کہا تم نہیں ہو مگر ہمارے جیسے بشر، تم چاہتے ہو کہ ہمیں اس سے روک دو جس کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے تھے، تو ہمارے پاس کوئی واضح دلیل لاؤ۔ ان کے رسولوں نے ان سے کہا ہم نہیں ہیں مگر تمہارے جیسے بشر، اور لیکن اللہ احسان کرتا ہے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے، اور ہمارے لیے کبھی ممکن نہیں کہ تمہارے پاس کوئی دلیل اللہ کے اذن کے سوا لے آئیں، اور اللہ ہی پر پس لازم ہے کہ مومن بھروسہ کریں۔ اور ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ پر بھروسہ نہ کریں، حالانکہ اس نے ہمیں ہمارے راستے دکھا دیے ہیں، اور ہم ہر صورت اس پر صبر کریں گے جو تم ہمیں تکلیف پہنچاؤ گے، اور اللہ ہی پر پس لازم ہے کہ بھروسہ کرنے والے بھروسہ کریں۔ اور ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا اپنے رسولوں سے کہا ہم ہر صورت تمہیں اپنی زمین سے نکال دیں گے یا لازماً تم ہماری ملت میں واپس آؤ گے، تو ان کے رب نے ان کی طرف وحی کی کہ یقیناً ہم ان ظالموں کو ضرور ہلاک کریں گے، اور یقیناً ان کے بعد ہم تمہیں اس زمین میں ضرور آباد کریں گے۔ یہ اس کے لیے ہے جو میرے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اور میری وعید سے ڈرا، اور انہوں نے فیصلہ مانگا، اور ہر سرکش سخت اناد رکھنے والا نامراد ہوا۔ اس کے پیچھے جہنم ہے، اور اسے اس پانی سے پلایا جائے گا جو پیپ ہے، وہ اسے بمشکل گھونٹ گھونٹ پیے گا، اور قریب نہ ہوگا کہ اسے حلق سے اتارے، اور اس کے پاس موت ہر جگہ سے آئے گی۔ ہر تکلیف ایسے ہوگی کہ گویا جان نکلے، مگر جان پھر بھی نہیں نکلے گی، حالانکہ وہ کسی صورت مرنے والا نہیں، اور اس کے پیچھے ایک بہت سخت عذاب ہے۔ ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا، ان کے اعمال اس راکھ کی طرح ہیں جس پر آندھی والے دن میں ہوا بہت سخت چلے، یعنی ان کے اچھے کام بھی راکھ بن کر اڑ جائیں گے، وہ اس میں سے کسی چیز پر قدرت نہ پائیں گے جو انہوں نے کمایا۔ یہی بہت دور کی گمراہی ہے۔
کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے؟ اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور ایک نئی مخلوق لے آئے، اور یہ اللہ پر ہرگز کچھ مشکل نہیں، اور وہ سب کے سب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے۔ تو کمزور لوگ ان لوگوں سے کہیں گے جو بڑے بنے تھے کہ بے شک ہم تمہارے تابع تھے، تو کیا تم ہمیں اللہ کے عذاب سے بچانے میں کچھ بھی کام آنے والے ہو؟ وہ کہیں گے اگر اللہ ہمیں ہدایت دیتا تو ہم تمہیں ضرور ہدایت کرتے۔ ہم پر برابر ہے کہ ہم گھبرائیں یا ہم صبر کریں، ہمارے لیے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں۔ یعنی اب بھاگنا تو نہیں، بھگتنا اور مرنا ہی ہے۔ اور شیطان کہے گا جب سارے کام کا فیصلہ کر دیا جائے گا کہ بے شک اللہ نے تم سے وعدہ کیا، سچا وعدہ، اور میں نے تم سے وعدہ کیا تو میں نے تم سے خلاف ورزی کی، اور میرا تم پر کوئی غلبہ نہ تھا سوائے اس کے کہ میں نے تمہیں بلایا، تم نے میرا فوراً کہنا مان لیا۔ اب مجھے ملامت نہ کرو اور اپنے آپ کو ملامت کرو، نہ میں تمہاری فریاد کو پہنچنے والا ہوں اور نہ تم میری فریاد کو پہنچنے والے ہو۔ شک میں اس کا انکار کرتا ہوں جو تم نے مجھے اس سے پہلے شریک بنایا۔ یقیناً جو لوگ ظالم ہیں انہی کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، وہ ایسے باغوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں اپنے رب کے اذن سے ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، ان کی آپس کی دعا اس میں سلام ہوگی۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے ایک پاکیزہ کلمہ کی مثال کیسے بیان فرمائی کہ وہ ایک پاکیزہ درخت کی طرح ہے جس کی جڑ مضبوط ہے اور جس کی چوٹی آسمان میں ہے، وہ اپنا پھل اپنے رب کے حکم سے ہر وقت دیتا ہے، اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ یہ ایک درخت اسلام کا اور پھر اس سے ملنے والا پھل اور سایہ ہمیشہ کا ہے، اور گندی بات کی مثال ایک گندے پودے کی طرح ہے جو زمین کے اوپر سے اکھاڑ لیا گیا، اس کے لیے کچھ بھی قرار نہیں۔ یعنی کفر اور شرک کی مثال ایسے پودے کی ہے جو سطح زمین پر اوپر ہی اوپر ہو، اور معمولی سا ہوا کا جھونکا بھی اسے اکھیڑ پھینکے۔ یثبت اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے پختہ بات کے ساتھ خوب قائم رکھتا ہے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں بھی، اور اللہ ظالموں کو گمراہ کر دیتا ہے۔ اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے، دنیا کی زندگی میں بھی اور برزخی معاملات میں بھی اور اخروی تمام امتحانات میں اللہ مومن کو ہمیشہ ثابت قدمی دیتا ہے۔ الم تر الی الذین بدلوا، کیا تو نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت کو ناشکری سے بدل دیا اور اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں لا اتارا؟ جہنم میں وہ اس میں داخل ہوں گے اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ میرے بندوں سے جو ایمان لائے ہیں کہہ دے کہ وہ نماز قائم کریں اور اس میں سے جو ہم نے انہیں دیا ہے پوشیدہ اور ظاہر خرچ کریں، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی اور نہ کوئی دلی دوستی۔ اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور آسمان سے کچھ پانی اتارا، پھر اس کے ساتھ تمہارے لیے پھلوں میں سے کچھ رزق نکالا، اور تمہارے لیے کشتیوں کو مسخر کیا تاکہ وہ سمندر میں اس کے حکم سے چلیں، اور تمہاری خاطر دریاؤں کو مسخر کر دیا، اور تمہاری خاطر سورج اور چاند کو مسخر کر دیا کہ پے در پہ چلنے والے ہیں، اور تمہاری خاطر رات اور دن کو مسخر کر دیا۔ اے انسان، ساری مخلوق کو تمہارے مسخر کیا تمہیں اپنی عبادت کے لیے۔ یہاں ان لوگوں کو بھی سوچ کا رد ہے جو کہتے ہیں کہ سارے جہاں کو نبی کی خاطر بنایا، نبی کی نہیں بلکہ امت کی خاطر، انسانوں کی خاطر۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، نبی کی امامت کے لیے نہیں، اپنی عبادت کے لیے بنایا، اور نبیوں کو اپنی عبادت کے طریقے سمجھانے کے لیے بھیجا، اور تمہیں ہر اس چیز میں سے دیا جو تم نے اس سے مانگی، اور اگر تم اللہ کی نعمت شمار کرو تو اسے شمار نہ کر پاؤ گے۔ بلا شبہ انسان یقیناً بڑا ظالم، بہت ناشکرا ہے۔ اور جب ابراہیم نے کہا، یہ دعائیں ہیں، رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا دے اور مجھے اور میرے بیٹوں کو بچا، ہم بتوں کی عبادت کریں گے۔ ایز اے مدرس، پیرنٹس، کیا ہمیں فکر ہے کہ ہماری اولاد شرک و بدعت سے بچے؟ ہمیں شرک و بدعت کے خود فرق کا نہیں پتہ۔ ربی انہن، اے میرے رب بے شک انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا، پھر جو میرے پیچھے چلا تو یقیناً وہ مجھ سے ہے، اور جس نے میری نافرمانی کی تو یقیناً تو بے حد بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرح بڑی باریکی سے گویا شفاعت بھی ہے کہ تو انہیں ہدایت دے،
ربنا انی اسکنت، اے ہمارے رب بے شک میں نے اپنی کچھ اولاد کو اس وادی میں آباد کیا جو کسی کھیتی والی نہیں، تیرے حرمت والے گھر کے پاس، اے ہمارے رب تاکہ وہ نماز قائم کریں، سو کچھ لوگوں کے دل ایسے کر دے کہ ان کی طرف مائل رہیں اور انہیں پھلوں سے رزق عطا کر تاکہ وہ شکر ادا کریں۔ اے ہمارے رب یقیناً تو جانتا ہے جو ہم چھپاتے ہیں اور جو ہم ظاہر کرتے ہیں، اور اللہ پر کوئی چیز نہیں چھپتی زمین میں اور نہ آسمان میں۔ الحمدللہ الذی، سب تعریفیں اس اللہ کی جس نے مجھے بڑھاپے کے باوجود اسماعیل اور اسحاق عطا کیے، بے شک میرا رب تو بہت دعا سننے والا ہے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب ولا تحسبن اللہ، اور تو اللہ کو ہرگز اس سے غافل گمان نہ کر جو ظالم لوگ کر رہے ہیں، وہ تو انہیں صرف اس دن کے لیے مہلت دے رہا ہے جس میں آنکھیں کھلی رہ جائیں گی، اس حال میں کہ تیز دوڑانے والے اپنے سروں کو اوپر اٹھانے والے ہوں گے، ان کی نگاہ ان کی طرف نہیں لوٹے گی اور ان کے دل خالی ہوں گے، اور لوگوں کو اس دن سے ڈرا جب ان پر عذاب آئے گا تو وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا کہیں گے، اے ہمارے رب ہمیں قریب وقت تک مہلت دے دے، ہم تیری دعوت قبول کریں گے اور رسولوں کی پیروی کریں گے، اور کیا تم نے اس سے پہلے قسمیں نہ کھائی تھیں کہ تمہارے لیے کوئی بھی زوال نہیں، اور تم ان لوگوں کے رہنے کی جگہوں میں آباد رہے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور تمہارے لیے خوب واضح ہو گیا کہ ہم نے ان کے ساتھ کس طرح کیا، اور ہم نے تمہارے لیے کئی مثالیں بیان کیں، اور بے شک انہوں نے تدبیر کی اپنی تدبیر، اور اللہ ہی کے پاس ان کی تدبیر ہے، اور ان کی تدبیر ہرگز ایسی نہ تھی کہ اس سے پہاڑ ٹل جائیں۔ بس تو ہرگز گمان نہ کر کہ اللہ اپنے رسولوں سے اپنے وعدے کے خلاف کرنے والا ہے، یقیناً اللہ سب پر غالب بدلہ لینے والا ہے۔ جس دن یہ زمین اور زمین سے بدل دی جائے گی اور سب آسمان بھی، اور لوگ اللہ کے سامنے پیش ہوں گے جو اکیلا ہے، بڑا زبردست ہے، اور تو مجرموں کو اس دن زنجیروں میں ایک دوسرے کے ساتھ جکڑے ہوئے دیکھے گا، ان کی قمیضیں من قطران، تارکول یعنی گندک لیکوڈ تانبے کی ہوں گی، اور ان کے چہروں کو آگ ڈھانپے ہوگی۔ ان گرمیوں میں ہم سے ریشمی کپڑا نہیں پہنا جاتا، سافٹ، کاٹن، لان، اور پتہ نہیں کون کون سے برانڈز کی طرف مہنگی مہنگی قیمت میں پتلے کپڑے خریدتے ہیں، لیکن آخرت کے دن کی گرمی سے بچنے کے لیے کچھ نہیں کرتے کہ جب گرمی بھی بے شمار، کوئی پرسنٹیج بھی نہیں ہے کہ کتنے زیادہ لیول کی ہوگی، اور پہناوے بھی لیکوڈ تانبے کے ہوں گے۔ لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت، تاکہ ہر جان کو اس کا بدلہ دے جو اس نے کمایا۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ یہ لوگوں کے لیے ایک پیغام ہے، اور تاکہ انہیں اس کے ساتھ ڈرایا جائے، اور تاکہ وہ جان لیں کہ حقیقت یہی ہے وہ ایک ہی معبود ہے، اور تاکہ عقلوں والے نصیحت حاصل کریں۔ اللہم وفقنا لما تحب و ترضى۔